بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 33 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نصب المضارع بعد او، یعنی فعل مضارع کا منصوب ہونا او کے بعد، وہ او جو بمعنی الا یا الا کے آتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم سبق میں اور بحث میں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد او۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع منصوب ہوگا بان المضمرہ، ان مضمرہ کے ساتھ وجوباً وجوبی طور پر، بعد لام الجحودی، وہ لام جو انکار کے معنی میں آتا ہے، اس کے بعد ان مضمرہ ہوگا وجوبی طور پر، کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں بعد او۔ او کے بعد بھی ان مضمرہ ہوتا ہے تو یہ بھی وجوباً ہوتا ہے، لیکن او کا معنی یہاں پر ہم لیں گے الا یا الا۔ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ الامثلہ: استمع نصح الطبیب او یتم شفاؤک۔ استمع غور سے سنو، نصح الطبیب طبیب کی نصیحت، او یتم شفاؤک الا ان یتم شفاؤک۔ ٹھیک ہے، او بمعنی الا، یہاں تک کہ یتم شفاؤک، آپ کی شفا تمام ہو جائے، یعنی آپ کو شفا مل جائے، آپ شفا یاب ہو جائیں، تو یہ مراد ہے۔ تو او بمعنی تغییر کے نہیں ہے، اور نہ ام یہاں پر بمعنی بل کے ہیں۔ ٹھیک ہے، او بمعنی الا ہے۔ مزید سمجھ لیتے ہیں۔ تحبب الی اخوانک، اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی ان کو محبوب بنیے، ان کے قریب جائیے، ان کے ساتھ محبت کریں۔ او تنال رضاہم الی ان تنال رضاہم، یہاں تک کہ آپ ان کی خوشنودی حاصل کر لیں، وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ تنال، آپ تنال بمعنی تتحصل، ستحصل، آپ حاصل کریں، رضاہم ان کی رضامندی، اس کی خوشنودی۔ تو یہاں تک کہ یعنی آپ ان کے ساتھ پیوستہ رہیں، ان سے محبت کرتے رہا کریں، یہاں تک کہ ان کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے، تو او بمعنی الا کے ہیں۔ تیسری مثال: یعاقب المسیء، برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے، برائی کرنے والوں کو یا برے آدمی کو سزا دی جائے۔ او یعتذر الا ان یعتذر، الا یہاں او بمعنی الا کے ہیں، وہ ہم سیاق اور سباق سے اور جملے کی ترکیب سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی برے بندے کو سزا دی جائے، یہاں تک کہ یا وہ معذرت کرے یا معافی مانگ لے یا وہ توبہ کرے۔ ٹھیک ہے، الا ان یعتذر، مگر اس وقت ان کو عقاب نہ دیں جب وہ معذرت کر لے یا معافی مانگ لے۔ اسی طرح یحرم التلمیذ المکافأۃ، شاگرد کو یا طالب علم کو محروم رکھا جائے، المکافأہ یعنی انعام سے، ان کو مکافأت یعنی چیز کا بدلہ، اس کے کامیابی کا بدلہ نہ دی جائے۔ الا ان یجتہد، مگر جب وہ محنت کرے، الا مگر اس حال میں، یعنی یہ والی حالت جو ہے نا یہ مستثنا ہے، اجتہاد والی محنت والی جو حالت ہے وہ مستثنا۔ تو او بمعنی الا کے یعنی استثناء کا معنی جب پایا جائے گا تو اس وقت بھی او کے بعد ان مقدر ہوگا، یا او بمعنی الا، اذهب الى البیت، طرف کے معنی میں، تو یہاں پر معنی ہوگا حتیٰ کہ، یہاں تک کہ آپ اس کی رضامندی، یہاں تک کہ آپ کو شفا مل جائے، اس وقت تک طبیب کی، ڈاکٹر کی بات کو مانا جائے۔ تو آئیے اب بحث کو سمجھ لیتے ہیں۔ البحث: الکلمات یتم، تنال، ویعتذر، ویجتہد فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، کلھا افعال مضارعہ، یہ تمام افعال مضارعہ ہیں، یعنی فعل مضارع کے صیغے ہیں۔ وکل منہا مسبوق بحرف ہوا واو، اور تمام جو افعال ہیں ان سے پہلے او موجود ہے، یعنی یہ افعال مسبوق ہیں اور گزری ہیں کس سے؟ واو، اس سے پہلے واو کا وجود یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اگر ہم غور کریں، هذا الحرف، اس حرف کو، فی المثالین الاولین، پہلی دو مثالوں میں، وجدناہ بمعنی الا، پہلی دو مثالوں میں او بمعنی الا کے ہے، لأنہ، کیونکہ
یصح ان تضع الا فی موضعہ، دلیل کیا ہے؟ اگر آپ او کو ہٹا دیں اور او کی جگہ جملے میں الا کو رکھ دیں گے تو یہاں پر معنی میں فرق نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلا کہ او بمعنی الا ہے، کہ اگر وہ او کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ الا کو لے آتے ہیں تب بھی معنی صحیح ہے، مع استقامت المعنی المقصود، کیونکہ معنی مقصود مستقیم رہتا ہے، مکمل رہتا ہے، اس میں خرابی لازم نہیں آتی۔ فتقول، تو آپ کہتے ہیں استمع نصح الطبیب الی ان یتم شفاؤک، اصل جملہ یہ ہے، یہ چیز کیونکہ وہاں او کے بعد ان مقدر ہے، ہم نے کہا ہے کہ او کے بعد ان مقدر ہے وجوبی طور پر، یہ جملے میں ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اگر آپ اس طرح بھی کہہ دیں گے تب بھی معنی کو کوئی فرق نہیں آتا۔ وتحبب الی اخوانک، اپنے بھائیوں کی طرف محبوب رہیے، الی ان تنال رضاہم، یہاں تک کہ ان کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهُ، اگر ہم غور کریں فی المثالین الآخرین، دو مثالیں جو بعد والی ہیں، تیسری اور چوتھی، اس میں غور کریں، وجدناہ بمعنی الا، یہاں پر ہم او کا معنی الا رکھ سکتے ہیں، لأنہ یصح ان تضع، کیونکہ صحیح ہوگا اگر آپ رکھیں گے او کی جگہ الا فی موضعہ، دوسرے موضع پر، مع استقامت المعنی المقصود، مقصود معنی کی استقامت کے ساتھ، یعنی وہ معنی میں چینجنگ نہیں آئے گی، فرق نہیں آئے گا۔ فتقول، تو آپ کہہ سکتے ہیں یعاقب المسیء، برے آدمی کو سزا دی جائے، الا، مگر اس وقت نہ دی جائے، ان یعتذر، جب وہ معذرت کر لے، ویحرم التلمیذ المکافأۃ الا ان یجتہد، مگر وہ تلمیذ، وہ مستثنیٰ ہیں جو محنتی تلاميذ ہیں، شاگرد ہیں، ان کو تو آپ انعام دے دیا کریں، بدلہ دے دیا کریں۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَىٰ أَوَاخِرِ الْأَفْعَالِ الْمُضَارَعَةِ، تمام مثالوں کے اخیر کو ہم اگر دیکھ لیں، بعد او کے بعد هذه، وجدناها، تمام مثالوں کو ہم پاتے ہیں منصوبتاً من غیر ان تکون مسبوقہ، وہ منصوبہ ہیں، ان پر فتحہ ہے، یتم، یجتہد، یعتذر، تو من غیر ان تکون مسبوقہ، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے ان نہیں ہے، یا ان لن کئی اذن نظر نہیں آ رہا، بادوات نصب ظاہر، ادوات جو ادوات نصب ہیں، جو فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں، وہ ادوات بالکل بھی یہاں پر نہیں ہے، وہ عوامل۔ وَإِذَن، تو اسی لیے لابد، ضروری تھا، ان یکون نصبها، کہ ان کا جو فتح یا مفتوح ہونا یا منصوب ہونا ہے، بناصب مضمر، ایسا بناصب مضمر یا مضمر، کہ وہاں پر اداۃ النصب مضمر ہے، مقدر ہے، تو ضروری تھا ہم اس کو نکالتے۔ ولا بد ان یکون هذا، اور ضروری ہے کہ یہ ہوگا الناصب المضمر ہوا ان ہی ہوگا وہاں پر، لأن المعنى لا يستقیم، کیونکہ اس کے علاوہ معنی صحیح نہیں رہتا، بتقدیر غیرہا، اگر ان کے علاوہ کوئی اور ادوات النصب میں سے کوئی ادوات یہاں پر آپ رکھ لیتے ہیں تو معنی مستقیم نہیں ہوتا، معنی بدل جاتا ہے، اسی لیے ان ہی مناسب تھا کہ ہم اس کو مقدر مان لیں، من الحروف الناصبۃ للمضارع، ان حروف میں سے جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو۔ ولما كانت ان لا تظہر قبل المضارع المسبوق، اور جب ان یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہا، تمام چار مثالوں میں آپ کو ان ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، لا تظہر، ظاہر نہیں ہو رہا، قبل المضارع، فعل مضارع سے پہلے، المسبوق بأو، جس فعل مضارع سے پہلے او ہے، کانت واجبۃ الازماری، تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ان یہاں پر وجوبی طور پر مضمر رہے گا، آپ جب بھی استعمال کریں گے اس کو ظاہر نہیں کریں گے۔ القاعدہ ينصب المضارع، فعل مضارع منصوب ہوگا بان مضمرتن، ان مضمرہ کے ساتھ، وجوباً، وجوبی طور پر، بعد او کے بعد، التی، وہ والا او جس کا معنی الا اور الا ہے۔ دیکھو یہ ضروری اس نے سمجھا یہ بتانا، کیونکہ اس کے بغیر بعض اوقات او بمعنی واو بھی آتا ہے، یعنی او حرف عطف، او حرف عطف ہو تو پھر اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انا اذهب الى السوق او الى البيت، میں بازار جا رہا ہوں، او الى البيت، یا میں گھر جا رہا ہوں۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں این تذهب، تو آپ نے کہا اذهب الى السوق او الى البيت، میں یا تو گھر جاؤں گا یا بازار جاؤں گا، تو یہاں پر ان مقدرہ نہیں ہے، اور یہ او جو ہے نا وہ فعل پر بھی داخل نہیں ہے، فعل مضارع پر، بلکہ وہ داخل ہے اسم پر، اذهب الى البيت او السوق، اذهب الى الغرفة او المستشفى، ٹھیک ہے، یہ اسم پر داخل ہوا، حرف عطف۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسی طرح کی مثالیں بنائیے، اس کی پریکٹس کیجیے، مشق کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔